الحمدللہ رب العالمین صاحب تونجی صاحبی معجب ڈٹھی سوں پن بورے پاتار میں اور پان تارے تو عجب دیکھا تیری محفل میں تماشا، کہیں اندھیرا ہے کہیں روشنی، تو جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد ہے نہ حساب۔ بے شک میرے رب کی کوئی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ساتوں آسمانوں کو دفتر بنا لو، ساتوں زمینوں کو دفتر بنا لو، دنیا کے سارے جنگلات کو قلم بنا دو اور دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دو، اور اس کے بعد اگر کوئی اللہ کی تعریف لکھنا چاہے، اللہ کی ڈیفینیشن بیان کرنا چاہے، اللہ کا کوئی پریچے کرنا چاہے، اللہ کی صفات کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے، اللہ کی کوئی انٹروڈکشن کو پیش کرنا چاہے، ہرگز لکھ نہیں سکتا، ہرگز۔ اس کے برابر اور لے کے آؤ، پھر بھی اللہ کی تعریف لکھ نہیں سکتا۔ تو یہ منی کی پیدائش، ایک ناپاک قطرے کی پیدائش، ایک مٹی کی پیدائش، انسان اللہ کی کیا تعریف لکھ سکتا ہے اور کیا تعریف بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے رب کی تو وہ تعریف ہے دوست۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے بدن کے اندر کتنا نظام رکھا ہے، کس طریقے کے آنکھ کی روشنی بخشی ہے، کس طریقے سے آنکھ کے اندر کیمرے ہیں، کس طریقے سے آنکھ کی روشنی کہاں سے پیچھے سے آتی ہے، اور ایک دل جو ہے انسان کا، وہ دن کے اندر 1,00,000 بار دھڑکتا ہے، 25,000 لیٹر خون کو سپلائی کرتا ہے، ڈائلیسس کرتا ہے۔ انسان کی باڈی کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں۔ ایک سیلز ایک مستقل نظام ہے، مستقل دنیا ہے، اتنا ایک سیلز کے اندر سسٹم ہے، اور ایک 100 ٹریلین انسان کی باڈی کے اندر سیلز ہے۔ 1 ٹریلین 100 کھرب کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھا ہے، گن نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، اجاں بیلا بیڑی کو کھڑ کھادی کو نہیں۔ تو دوستو، اللہ کا کیا نظام ہے، کیسے کیسے اس کے سسٹم ہے۔ یہ جو مکھی اڑ رہی ہے نا، اس کی آنکھ کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں۔ جی ہاں، صحیح سنا، وگیان بتا رہی ہے کیا اللہ کا نظام ہے۔ ایک بند پھول کے اندر کیڑا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچا رہا ہے، پھول کھلتا ہے، کیڑا باہر نکلتا ہے۔ روزی کا نظام کس نے کیا؟ آکسیجن کا نظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ مادر رحم کے اندر ایک بچہ ہے، کوئی آکسیجن نہیں، کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آکسیجن بھی پہنچا رہا ہے، روزی بھی پہنچا رہا ہے۔ اس لیے تو معصوم بچوں کو جب فلائی دیکھتا ہے تو قدرت کاملہ کے نظارے ہمیں اس میں نظر آتے ہیں۔ یہ ننھے سے فرشتے، تجھ سے یہ کیسا ناتا۔ بچوں کو فلائی دیکھتا ہے تو باقی ایکسرسائز ہو کے اٹھتا ہوں، میں تعجب کرنے لگتا ہوں، مجھے اللہ کی قدرت بچوں میں نظر آتی ہے۔ کیا ان کی معصومیت ہے، کیا ان کی ادائیں ہیں، کیا ان کی مسکراہٹ ہے۔ ہاڈے نہ کہ دنیا رو خوبصورت بچوں لیا جنا وہ آپ رو بچوں جلائے ہو وہ آپ رو بچوں خوبصورت لگو۔ تو دوست ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں جو بھی ہم بچہ دیکھتے ہیں تو مجھے اللہ کی قدرت اس میں نظر آتی ہے۔ بے شک میرے رب کی تو وہ قدرت ہے جو کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالے رنگ کی چونٹی ہو، جو اس کے نیچے رینک رہی ہے، اللہ اس کو بھی روزی پہنچا رہا ہے۔ ایک ہاتھی جیسا جانور، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی پہنچا رہا ہے، اس کا بھی ذریعہ بنا رہا ہے۔ اور ایک چونٹی جو زمین کے اوپر رینگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی پہنچا رہا ہے۔ چونٹیوں کے اندر بھی نیتے ہوتے ہیں، چونٹیوں کے اندر بھی قیادت ہوتی ہے۔ ایک چونٹی چل پڑتی ہے، اس کا سردار، اس کا نیتا چل پڑتا ہے، پیچھے ساری چل پڑتی ہے۔ بھیڑوں کے اندر بھی قبائل ہیں، ان کے بھی سردار ہیں۔ ایک بھیڑ چل پڑتی ہے تو اس کے پیچھے ساری بھیڑیں چل پڑتی ہے۔ اور آج کل تو انسانوں کی فطرت یہ ہو گئی ہے، بھیڑوں کی صفت لے لیا، نیتا چاہے کیسا بھی ہو، ایک چل پڑے تو سارے اس کے پیچھے چل پڑتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹرانسپیریسی دی تھی، دماغ دیا تھا، عقل دیا تھا، وجدان دیا تھا، سوچ دی تھی، فہم دی تھی، فراست دی تھی، گیان دیا تھا کہ سوچ کے قدم اٹھا، لیکن بھیڑوں کی چال چلتے ہیں، دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نظام رکھے ہیں،
یہ وادیاں جو پھولوں سے لدی ہوئی ہے، یہ حسن و جمال کے نظارے، یہ آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں، یہ نہر، یہ دریا، یہ وادیاں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے، اس کی مخلوق ہے، اور اس کا کریٹر میرا رب ہے جو تنہ تنہا ہے، نہ اس کا کوئی سپورٹر، نہ اسے کوئی نیگوشیشن، مشورہ، ایڈوائزری، کوئی پند و نصیحت لینے کی ضرورت، نہ کسی کی سپورٹ لینے کی ضرورت۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ میرا رب وہ ہے، سارے پیغمبر اس کے محتاج، سارے کتب و ولی وہ سب اس کے محتاج، سارے انسان اس کے محتاج، ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی محتاج، اور وہ غنی ہے، واحد الصمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے۔ صفت غنی کو دیکھتے ہیں تب بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ کسی کو عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ کسی بندے کے ساتھ کیا سلوک کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ غنی ہے میرا رب۔ تو دوستو، اللہ کا خوف ہمیں سے دل میں رکھنا چاہیے۔ وہ رب جس نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا اور عقل اور دماغ سے نوازا، ہمارے پیدا کرنے کا آبجیکٹو، مقصد، غرض و غایت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت صرف نماز اور روزہ یہ عبادت نہیں ہے، عبادت کے کئی طرق ہیں، عبادت کے کئی راستے ہیں، عبادت کی کئی کیٹیگری ہے۔ آپ کسی کو اچھی بات بتا رہے ہو، یہ عبادت ہے۔ راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو ہٹاتے ہو، پتھر کو ہٹاتے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو نیک بات کہنا، کسی کی سپورٹ کرنا، کسی کی نصرت کرنا، کسی کا کنٹریبیوشن کرنا، کسی کی مدد سہایتا کرنا، غریب غربے کے ساتھ حمایت کا معاملہ کرنا، بیمار کو ہاسپٹلائز کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کے کئی طرق ہیں، کئی راستے ہیں۔ خیرات کر رہے ہیں، للہیت کر رہے ہیں، کسی کی نصرت کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، غریب غربے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو نیک بات کر رہے ہیں، کسی یوگیہ آدمی کی آپ حمایت کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت میں گنا جائے گا۔ عبادت کے کئی طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، پہلی بات تو طہارت نفس پیدا کرنا، تزکیہ نفس، یعنی جو دل جو ہے یہ ایک ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا ہے، دارالسلطنت، کیپٹل سٹیز کی حیثیت رکھتا ہے دل۔ ہاں جی، نرم، نازک، لطیف، حساس، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو انسان کی باڈی کے بیچوں بیچ بستا ہے، جسے دل کہا جاتا ہے۔ اس کو پاکیزہ کرنا دوستو ضروری ہے۔ ظاہری حلیہ ہو نہ ہو، دل پاکیزہ رکھو، خیالات اچھے رکھو، دوسرے کی ہمدردی کے بارے میں سوچو، کسی کو گرانے کا، حسد پالنے کا، جلن رکھنے کی، بغض، عداوت، دشمنی، شترتا پن، یہ دل میں پالنے سے دل غلیظ بن جاتا ہے، ناپاک بن جاتا ہے، دیوس بن جاتا ہے، منحوس بن جاتا ہے، خراب بن جاتا ہے۔ اگر دل کے اندر یہ چیزیں ہیں تو اس کی جگہ کے اوپر ہمدردی، انسیت، محبت، اخلاق، خشیت الہی، تزکیہ نفس، بیسٹ کریکٹر، اچھے خیالات، اچھی تھاؤٹ، اچھی نظریہ، یہ اگر تم دل میں رکھو گے تو انشاءاللہ تمہارا دل پاکیزہ بنے گا۔ دوسری بات، اللہ کے ذکر سے دوستو دل پاک بنتا ہے۔ بدن کی صفائی تو آپ لائف بوائے سے کر سکتے ہو، لیکن دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ کئی لوگ کہتے ہیں مول صاحب گندے گندے خیالات آتے ہیں، دل دھڑتا رہتا ہے، پریشان سے رہتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتی ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، دماغ میں تناؤ آ جاتا ہے، حالات سے الجھ جاتے ہیں، کنفیوز میں پھنس جاتے ہیں، مشکل گھڑی سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں، رات کو جنجال آتے ہیں، برے سپنے آتے ہیں۔ یہ سارا دل کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے، دل کے ساتھ۔ جی ہاں، دل کو آپ پاکیزہ بنائیے، سارے پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، آپ مطمئن بن جائیں گے، سکون پذیر زندگی بن جائے گی، تسکین قلوب حاصل ہوگا۔
اور آپ کا یقین، بلیو، وشواس، کانفیڈنس اللہ کی ذات کے اوپر ہو جائے گا، تو پھر دنیا کے جھنجٹ سے، دنیا کے ایشو سے، دنیا کے معاملات سے آپ باہر نکل جاؤ گے۔ آپ کہو گے کہ ہمارا یقین تو اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ آپ کو کوئی بری خبر بتائے گا، آپ کو کوئی موت کی خبر بتائے گا، کوئی نقصان کی خبر بتائے گا، کوئی نفع کی خبر پہنچائے گا، کس طریقے کے حوادث لاحق ہوں گے، کس طریقے کی پرستیاں اتپن ہوگی، کس طریقے سے پرابلم آ کے گھیرے گی، تو آپ کا وشواس یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، موت اور زندگی اللہ کی طرف سے ہے، نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ کے اندر یہ کانفیڈنس، یہ سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا، آتم نربھر بن جاؤ گے آپ، یقین ہو جائے گا، خود اعتمادی حاصل ہوگی کہ بے شک کرنے اور دھرنے والی تو میرے رب کی ذات ہے، جو رب نے کیا وہ اچھا ہی کیا، ہم رب کی رضا کے اوپر ہماری رضا ہے، جس کاموں میں اللہ راضی ہے، اللہ کر رہا، بس ہمیں اس کے اوپر یقین ہے۔ خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو دوستو یہ بلندی حاصل کرو، یہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کے اوپر ظاہری حکومت مت کرو، لوگوں کو دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو، دل جیتو، تم چلے جاؤ گے تھاری باتیں رہ جیسی، ٹھیک ہے، ہاں یوں تم مجھے بھلا نہ پاؤ گے۔